یعنی رب کا ایک تحفہ مدرسۃ الحسنین ہے۔ اب میں اس کے بعد اپنے آخر مقرر قابل احترام شخصیت مفتی فاروق صاحب قاسمی، نائب قاضی دارالقضاء مدرسہ مدینہ العلوم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہ وتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ میرے محترم بزرگ دوستو، بہت طویل مدت سے آپ جلسے میں بہت اچھی طریقے سے پورا پروگرام، پورا جلسہ، تقریریں اور بھی جو چیز پیش کی گئی سن رہے تھے، اور بات تفصیل سے آ گئی ہے، وقت کی بھی گنجائش نہیں ہے، کچھ قاعدے قانون سے بھی مجبوری ہے۔ تھوڑا سا جلسے کا ہی خلاصہ مختصر اس کو سمجھ لیا جائے۔ خیر الکلام ما قل ودل ولا تکثر فتمل، کہ بہت لمبی گفتگو نہ ہو، بہترین کلام ہو جو مختصر ہو اور بات مکمل ہو۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اس آیت میں جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سکھایا، علمک ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت عظیم ہے۔ دنیا میں بہت سی نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہے، کھانے پینے، رہنے سہنے، خزانے، سونا چاندی، اور بھی بہت سی لذتیں، راحتیں جو نفس چاہتا ہے، جو انسان کو پیش آتی ہیں اور بھلی لگتی ہیں، لیکن اس نعمت کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں نہیں کیا، علم کا تذکرہ کیا، کہ اور علم کے تذکرے کے بعد کہا اللہ کا فضل آپ پر بہت عظیم ہے۔ تو علم کا ملنا ایک بہت بڑا فضل ہے، اور ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو دین ہے، اس کی ابتدا یعنی جو وحی الہی کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے اقرا سے کی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہاں پڑھنے اور قلم دونوں کو جمع کر دیا، یعنی تعلیم و تعلم، لکھنا پڑھنا، جو پوری دنیا میں فساد اور بگاڑ اور خرابی اور جہالت اور منمانی زندگی اور قتل، فساد، فتنہ اور عورتوں کی پامالی، عزت کی پامالی، حقوق کا ضیاع، پوری دنیا میں جو فساد اور بگاڑ ہے، چاہے عقیدے کا بگاڑ ہو، چاہے اعمال کا بگاڑ ہو، یہ سب جو ہے آپ کی گمراہی کا نتیجہ ہے، اندھیرے کا نتیجہ ہے، کہ اندھیرا ہے، اور اندھیرا ہے تو آدمی کو راستہ نہیں دکھتا، روشنی نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، تو جو چاہے منمانی کرتا ہے، جو اس راستے پہ چلا، کوئی اس راستے پہ چلا، کوئی ادھر چلا، کوئی ادھر چلا، تو نہ راستہ ہے، نہ منزل ہے، نہ روشنی ہے، کیونکہ کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے۔ انسانیت کا کنیکشن اپنے رب سے ٹوٹا ہوا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ یہ لائٹ دیکھیں گے، یہاں ابھی مین پاور ہاؤس سے اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے، تو روشنی مل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو کوئی نقصان دہ والی چیز آئے گی تو آپ سمجھ لیں گے کہ بھائی اس سے بچو، اس کو ہٹاؤ، اس سے بچو، گر نہیں سکتے آپ، چل سکتے ہیں ٹھیک سے، آپ گھر تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ منزل ہے، راستہ بھی ہے، روشنی بھی ہے، آپ اطمینان سے پہنچ جائیں گے۔ کوئی نقصان دہ چیز آئیں گی تو اس سے بچیں گے،
دوسروں کو بچائیں گے. تو وہاں کنیکشن ہی ٹوٹا ہوا تھا پوری انسانیت کا، اور انسانیت بالکل تباہی کے دہانے پر تھی. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں تھی. دوسری جگہ کہا تم جہنم کے کنارے پر تھے، اب گرتے کہ تب گرتے. پوری انسانیت. اللہ نے رسول بھیج کر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اس تباہی سے، اس بربادی سے اور اس جو ہے اندھیرے سے نکالا. تو ہمارا دین تو پڑھنے پڑھانے کا ہی حکم دیتا ہے. اور قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے بڑی سورت اور طویل سورت جس میں احکامات بہت زیادہ ہے، سورہ بقرہ جو مدینہ کے ابتدائی دور میں آئی ہے، اس میں بھی الف لام میم ذالک الکتاب. تو پہلی وحی اقرا سے شروع ہوئی جس میں پڑھنا اور لکھنا دونوں کا تذکرہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو وہ تو خود سورہ فاتحہ تو دعا ہے ایک، ہاں وہ بھی قرآن کا جو ایک بہت بڑی عظیم صورت ہے. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو شروعات کی ہے اپنے کلام کی وہ بھی کتاب سے ہے. تو اسلام کے بنیادی عنصر میں ہی علم ہے، اور قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ بھی ایک علمی معجزہ ہی ہے جو آج تک معجزہ ہی ہے، قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. کہ ویسا کسی نے بنا کر پیش نہیں کیا، اور جنہوں نے پیش کیا لوگوں نے ان کے عقل پر ماتم کیا کہ کیا پیش کیا تم نے. تو میرے محترم بزرگوں، تو وہ خود ایک علمی جو ہے آپ کے معجزہ ہے، اور قیامت تک رہے گا. جب تک آپ کے دنیا رہے گی اور عالم رہے گا، جب تک یہ قرآن کا معجزہ باقی رہے گا. اور اسی قرآن کے ابھی ایک بات آئی تھی ایسا کہ مسلمانوں نے کیا کیا، یورپی قوموں نے یہ ترقی دی، یہ ترقی دی، یہ سائنسی ترقی دی، بہت سی چیزیں انہوں نے گنائی. تو ان کو ایک بڑے عالم نے جواب دیا، ذرا یہ بتائیے کہ یہ ترقی کب ہوئی؟ یہودی اور نصرانی تو بہت پہلے سے تھے، تورات اور انجیل پہلے تھی، کیا اس دور میں ترقی ہوئی؟ کیا نہیں ہوئی؟ اس دور میں سائنسی ترقی اور بھی ٹیکنالوجی کی ترقی، سائنسی ترقی اور ایجادات اور اختراعات جس کو پوری دنیا جس میں حیران ہے، اور پوری دنیا اس میں جو ہے آپ کے حیران پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ کیا جو ہے آپ کے یورپ والوں نے کر دیا، امریکہ والوں نے کر دیا کہ دنیا کو پوری مٹھی میں ڈال دیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو یہ جو ترقیات ہو رہی ہیں یہ میرے محترم دوستو، یہود و نصرانی تو پہلے بھی تھے، تورات پہلے بھی تھی، انجیل پہلے بھی تھی، وہ اپنی جگہ حق اور صحیح کتاب تھی جو اللہ نے آسمانی جو ہے نازل کی تھی. لیکن میرے محترم دوستو وہ مخصوص طور پر بنی اسرائیل کے لیے تھی، مخصوص طور پر چند قوموں کے لیے تھی، قبیلے کے لیے تھی، جو انہی کے لیے احکامات تھے، انہی کے مزاج کے، انہی کے حالات کے اعتبار سے. لیکن جو اب دین نازل ہوا وہ آفاقی دین ہے، یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور یہ ترقی پذیر ہے جو ہر زمانے میں، ہر حالات میں، ہر قوم اور قبیلے کے لیے یہ جو ہے رہنمائی ہے اس میں لیے. اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے رکھا ہے، علم سے جوڑا ہے کہ جس کے ساتھ علم ہوگا، جس کے ساتھ تحقیق ہوگی، اور جو علم کی بنیاد پر جو دین چلے گا وہ جو ہے ترقی کرے گا اور قیامت تک باقی رہے گا. تو اس عالم نے جواب دیا کہ تمہاری یہ تمام تحقیقات، یہ تمہاری تمام سائنس اور یہ تمام اختراعات، یہ تمام جو ہے تورات اور زبور کے دور میں اور انجیل کے دور میں نہیں ہے. قرآن خود حکم دیتا ہے غور و فکر کرو، آسمان و زمین کی چیزوں پہ غور کرو، اور آپ کے ان تمام حقیقتوں پہ جاؤ اور غور کرو. تو جب غور کیا مسلمانوں نے اور تحقیقات کی، ریسرچ کیا اور یہ علمی میدان میں آگے بڑھے، تو اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے کر کے یہ سائنسی ترقی ہوئی، اور باقاعدہ اس کا ایک لمبا طویل باب ہے اور اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے میرے محترم دوستو. تو جو دینی ترقی اور دینی علم کی بھی تو ترقی ہوئی ہے، اور اتنے مطلب بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے متکلمین جنہوں نے آپ کے دین اسلام کی خدمت کی، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ان کی ایک لمبی تاریخ ہے میرے محترم بزرگ دوستو. امام مالک ہے، امام ربیعۃ الرائے ہے، امام شافعی، امام ابو حنیفہ ہے، امام بخاری ہے، جنہوں نے اپنی تمام عمریں ان چیزوں میں لگا دی. امام بخاری نے غالباً 10-12 سال کی عمر میں اپنا وطن چھوڑ دیا، ہاں، اور عراق، شام اور مدینہ کہاں کہاں کا سفر کیا. امام مالک مدینہ میں ہی رہ گئے کہ میں جاؤں گا نہیں،
یہاں تک کہ جو ہے وہ مدینہ میں سے نکلنا وہ گوارا نہیں کرتے تھے، اور وہیں اپنی زندگی ان کے پاس آپ کے عراق کے، شام کے، یہاں تک کہ اسپین کے جو ہے یعنی اندلس سے، یورپ سے ان کے پاس لوگ علم حاصل کرنے جایا کرتے تھے، اور ان کی مطلب قربانیاں امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو دین کے لیے، عقائد کی حفاظت کے لیے، خرق قرآن کے لیے کتنا ستایا گیا، کتنی تکلیف پہنچائی گئی، ان کو کوڑے مارے جایا کرتے تھے، لیکن جو ہے وہ قائم رہے اپنے صحیح عقیدے پر، صحیح نظریے پر، انہوں نے عقیدہ اور نظریہ نہیں چھوڑا۔ اور کتنے محتاط، بہت سے محدثین کتنے محتاط تھے۔ ایک محدث کے بارے میں جو ہے سنا واقعہ کہ ایک محدث کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ شیخ ہے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں، تو وہاں دیکھا تو وہ گھوڑے کو ایسا چارہ دینے کے لیے بلا رہے تھے، لیکن اس میں چارہ نہیں تھا۔ گھوڑے کو بلا رہے تھے اور متوجہ کر رہے تھے ادھر آنے کے لیے کہ ادھر آ جائے تو اس کو باندھ دوں یا کچھ کروں، لیکن اس میں چارہ نہیں تھا اس ٹوکری میں۔ تو انہوں نے دیکھا اور وہیں سے واپس ہو گئے کہ یہ ایسے ہیں جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، تو رسول اللہ کی حدیث پر میں ان پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ تو ایسی احتیاط کے ساتھ انہوں نے حدیثیں جمع کی، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھی، زبانی یاد تھی۔ اور اسی طرح اور ان کا حافظہ، امام ترمذی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں سفر میں گئے اور راستے میں جو ہے ایسا جھکے وہ، تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہاں سے آپ کیوں جھک گئے؟ یہاں تو کوئی جھکنے کی چیز نہیں ہے، نابینا ہو گئے تھے۔ تو کہا ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی جو ہے آپ کے راستے میں آتی تھی، اور جو سوار ہو کر گزرتا تھا اس کو راستے میں سر پہ لگتی تھی، تو اس لیے مجھے جھکنا پڑا۔ تو کہا یہاں تو حضرت کوئی ٹہنی نہیں ہے، وہ معلوم کرو، میں نے ورنہ میں تو حدیث پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ تو کہا معلوم کہا کہ پہلے تھی وہ ٹہنی کاٹ دی گئی ہے، درخت کاٹ دیا گیا ہے۔ تو یہ اتنے مطلب حافظے کے تیز، اور اتنے مطلب یہ کہ محتاط، اور اتنی اپنی قربانی دینے والے ایک بزرگ کے بارے میں سنا، بڑے عالم کے، کہ ان کو بادشاہ نے جو ہے آپ کے قید کر لیا تھا، کنویں جیسی کوئی شکل تھی، نیچے ڈال دیا تھا، تو وہیں سے وہ اپنا درس دیا کرتے تھے، نیچے سے ہی اپنے شاگردوں کو درس دیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں ایک آتا ہے ایک واقعہ کہ ان کو پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ درس نہیں دے سکتے، اپنا جو ہے سبق نہیں قائم کر سکتے، اپنی مجلس قائم نہیں کر سکتے۔ تو ایک بزرگ کو ضرورت پیش آئی حدیث حاصل کرنے کے لیے، تو انہوں نے باقاعدہ جو ہے غریب اور فقیر کا روپ دھار کر کے ان سے جو ہے آپ کے جایا کرتے تھے، حضرت یہ پیسہ آپ میرے کو ہی واپس دے دینا اور آپ میرے کو حدیث سنا دیجیے۔ تو یہ اس طرح سے محدثین نے، فقہاء نے اور علماء نے اپنے دین کو محفوظ کیا، اور اس دین کے جو ہے برکت سے ہی، اور اس دین کی تحقیق کی برکت سے ہی، اور اللہ تعالیٰ کے اس علم کی ہی برکت سے مسلمانوں نے جو ہے آپ کے ترقی کیے۔ پوری مطلب اسلامی ممالک جو ہے آپ کے شام ہے، عراق ہے، بغداد ہے، اور پھر آدمی جا کر ادھر یورپ میں اندلس ہے، یہ بڑا ترقی یافتہ جو ہے آپ کے ملک مانے گئے۔ اندلس خاص طور پر جہاں پر سائنسی تحقیق ہوئی، وہاں پر یورپ سے لوگ پڑھنے آیا کرتے تھے۔ مسلمانوں سے سائنس، ٹیکنالوجی، یہ تمام یعنی اس کی بنیادیں جو ہے، ریاضی ہے، تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، فلسفہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے مسلمانوں سے پڑھنے آیا کرتے تھے۔ اور وہ بنیاد بنی، ایک امریکی مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے ابتدائی طور پر تمام کام انجام دیے، اور 120 سائنسداں کا اس نے تذکرہ کیا ہے جن کی تحقیقات اگلے والی سائنس یورپ کے جو ہے آگے سائنس کی بنیاد بڑی، اس میں سے 105 مسلمان ہیں، 105 مسلمان ہیں، 120 میں سے 105 مسلمان ہیں جن کی تحقیقات اور ابتدائی کتابیں، ابتدائی چیزیں وہ آگے کی جو ہے سائنس کے لیے ترقی کا ذریعہ بنی۔ تو ہم نے ان دنیا کو اس طرح یہ دیا ہے، بڑے بڑے جو ہے مدارس دیے، بڑے بڑے مراکز دیے، بڑے بڑے جو ہے تعلیمی ادارے دیے، جنہوں نے اپنی خدمات پیش کی، اپنی تقوی، اپنی طہارت، اپنی تقدس، اپنی عدالت، اپنی انصاف، اپنی امانت داری، یہ سب کی وجہ سے اس کے جو ہے تاریخ ہے باقاعدہ، علماء ہندوستان ہو یا علماء عرب ہو یا علماء بغداد ہو، یہ بڑے بڑے ان کے تاریخی کارنامے ہیں جو اپنی اپنی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، تو ہندوستان بھی اس میں پیچھے نہیں ہے، اور بہت برسوں سے یہاں پر دینی خدمات انجام دی جا رہی ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں، اور خاص طور پر دیوبند ہے، ندوۃ العلماء ہے، سہارنپور ہے، اور بھی بہت سے مدارس ہے جو یہاں قائم ہوئے، اور وہاں کے بزرگوں نے، علماء نے، اللہ والوں نے جو ہے علم کو محفوظ رکھا۔
تاکہ دین اور عقیدہ ہمارا محفوظ رہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو مدارس ہے، یہ جو ادارے ہیں جو مکاتب کی شکل میں ہوں، چاہے ادارے کی شکل میں ہوں، چاہے اقامتی مدارس کی شکل میں ہوں یا آپ کے غیر اقامتی شکل میں ہوں، یہ سب جو ہے ہماری لیے امانت ہے، جو ہے ہمارا ورثہ ہے، اور جو ہے دین و اسلام آپ سے اس سے جڑا ہوا ہے۔ کیوں میں نے کل بھی بات ایک کہی تھی، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ اسلام جو ہے مجموعہ ہے اعمال اور عقیدے کا، اعمال اور عقائد ملا کر اسلام بنتا ہے۔ ہاں، کچھ اعمال ہے، کچھ عقیدہ ہے، اور اس کا جاننا موقوف ہے علم پر، اور علم موقوف ہے مدارس پر، لہذا اسلام کا بقا مدارس سے ہے کہ مدارس میں قرآن صحیح انداز سے پڑھایا بھی جاتا ہے، قرآن کے مفاہیم و مطالب بھی بتائے جاتے ہیں، عقائد صحیح انداز سے پڑھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے افراد بھی تیار کیے جاتے ہیں کہ کوئی غلط اگر تحریف کرے، غلط مطلب قرآن اور حدیث کا بیان کرے تو علماء اس کے لیے تیار ہیں اور بیان کرنے والے ہیں کہ بھئی یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط جو ہے اعمال ہے، یہ غلط جو ہے آپ کے رواج پاری یہ چیزیں امت میں، اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے گویا قلعے مدارس کو بنا دیا ہے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ ان سے مانوس ہیں اور ان سے مدد بھی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی یہ مدرسۃ الحسنین جو قائم ہوا ہے، مولوی اویس صاحب ہے، مولوی حافظ عامر ہے، اور بھی جو محنت کرنے والے اور ذمہ دار حضرات ہیں، یہ قائم ہو گیا ہے۔ قائم کر لینا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا، اس کو جو ہے آپ کے پروان چڑھانا، جیسے کوئی آدمی اگر پودا لگا دے اور اس کو چھوڑ دے تو پھر وہ پودا ضائع ہو جاتا ہے، کوئی کام کا نہیں رہتا، لیکن اسی پودے کو پانی دینا پڑتا ہے، اس کو کھاد دینا پڑتا ہے، پھر وہ مضبوط بنتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، پھر وہ اس کی شاخیں اوپر جاتی ہے، پھر اس کے جو ہے پھل نکلتے ہیں اور اس کا سایہ آتا ہے، سب کے لیے مفید بنتا ہے، میرے آپ کے لیے، آپ کے علاقے کے لیے، اور اس کے اثرات پورے عالم پر پڑتے ہیں۔ تو یہ آپ کی، میری، سب کی جواب داری ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم اس ادارے کو جو قائم ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی، تو اب اس کو قائم رکھنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو پروان چڑھانا، یہ ہماری جواب داری ہے۔ جو جتنا بھی جو ہے وسعت والا ہے، مالی اعتبار سے، اثر و رسوخ کے اعتبار سے، وہ اپنا مال، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور اس مدرسے کی تعمیر میں، ترقی میں جو ہے خوب ساتھ دے، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے جو ہے قربانی پیش کرے۔ میں بس وہی بات بول کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت زیادہ بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، شاید ہو سکتا اور کوئی مقرر ہو، کوئی نہیں تو اور کچھ بولنا ہو یا اعلان کرنا؟ یعنی بات تو یہ سب آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے اور بھی مقرر نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی ہمارا مال وہی ہے جو ہم نے بیچ دیا، من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کہ اللہ تعالیٰ خود قرض مانگ رہا ہے۔ ابھی جیسے آپ نے بینک کی مثال کی، بینک جو ہے اگر قرض مانگتا ہے تو جو ہے لون ہم سے لیتا ہے، لیکن لون ربا کہلاتا ہے، حرام کہلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے اور اس کو دگنا چوگنا کر کے اور زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، جو صحیح اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے وہ خوش کرنے کے لیے ہے، اور صحیح مصرف میں اگر مال صحیح نیت سے اگر آدمی خرچ کرے تو خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ مال کم نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو فرشتے ہیں جو خرچ کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا، اس کا نعمل بدل دے دے، اور روک کے رکھنے والے کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے مال برباد ہوتا ہے، خشکی اور تری میں جو بھی مال خراب ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قسم کھائی ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، یہ قسم کھائی ہے۔ اور ہم کو دکھتا ہے کہ سود میں مال بڑھ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود مٹاتا ہے، سود کو ختم کرتا ہے، اور صدقات اور نیکیاں اور بھلائیاں جو ہم اچھی جگہ خرچ کریں گے اس سے اللہ تعالیٰ مال بڑھاتا ہے اور ہمارا بڑھتا ہے، ہمارا وہاں جمع ہو رہا ہے۔ اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے
جو ہے آپ کے ایسا تائیدی الفاظ زبانی اعتبار سے اور آپ کے اس کا ماحول بنانے کے اعتبار سے تو ہم کریں ہی کریں، لیکن موجودہ اعتبار سے جتنا ہم سے ہو سکا، اگر ابھی آپ سے جو ہے انشاءاللہ تعاون مانگا جائے گا تو آپ کے جیب میں جتنا بھی ہو وہ بھرپور کر کے آپ پیش کریں، اور آگے کا بھی نام لکھائیں، کیونکہ کچھ انہوں نے سودا بھی کیا ہے، کچھ معاملہ کر لیا ہے، ہاں اس میں بڑی خطیر رقم کی ضرورت ہے، اور جب اللہ کے بھروسے پر کوئی کام کر لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ضرور پورا کرتا ہے، اور وہ پورا کہاں سے ہوگا؟ یہ ہم سب جو ہے ہمارے تعاون سے ہی ہوگا اور ہم لوگ کے کرنے سے ہی ہوگا۔ اس لیے ہمت کریں، اور کچھ اسکوائر فٹ ہو یا کچھ آپ جو ہے کچھ ایسا وقت مان لیں کہ ہم اتنا پیسہ انشاءاللہ آپ کو اتنے مہینے میں یا اتنے وقت میں انشاءاللہ دیں گے، اس کے بھی عزائم کریں۔